افغانستان میں جو ہو رہا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر نہ پڑے. اگر پیسفل ٹرانزیشن ہو جاتی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک فی الحال تو وہ بلڈ شیڈ یا وہ انفارچونیٹ سچویشن جو بہت حد تک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن کیا پاکستان پر اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. جنرل امجد شعیب صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی بات کریں گے. طورخم بارڈر کی جو گیٹ ہے ادھر طالبان کی گاڑیاں اس طرف آتی ہیں، یہاں ہمارے جو سپاہی اور ہمارے جو افسران ہیں وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہتے ہیں. لیکن جنرل صاحب، صورتحال جیسے جیسے افغانستان کی تبدیل ہوگی ویسے ویسے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو خدشات ہم پہلے ظاہر کرتے رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ریفیوجیز آنے کے چانسز ہیں، اس میں ان کے ساتھ ٹیررسٹ آ سکتے ہیں، تو یہ چیز تو نہیں ہوئی. وہاں پہ سول وار کا خطرہ تھا، وہ بھی ابھی تک تو وہاں پہ پیسفل معاملہ، وہ سول وار بھی نہیں ہے. طالبان کا کانٹیکٹ بہت اچھا ہے. لیکن جو دوسرا خدشہ ہے وہ یہ ہے، جو کہ ہم بار بار کہتے رہے، کہ وہاں پہ کنسنسس گورنمنٹ بننی چاہیے، آل انکلوسو، یعنی جس میں مذاکرات کر کے طالبان سب کو آن بورڈ لے لے اور ایک ایسی گورنمنٹ بن جائے جس کو سپورٹ سارے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہو، وہ شیئر ہولڈر ہو اس میں یا جیسے بھی. اب وہ پروسیس ابھی تک نہیں چلا. وہ پروسیس چلے تو اس کا بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی وہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں. اگر کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں بن سکتی جو کہ مذاکرات کے ذریعے کنسنسس گورنمنٹ ہو اور جس میں سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ متفق ہوں، تو پھر جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کی پورے افغانستان کے اوپر ریٹ نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں کی ٹریڈیشن یہی ہے کہ یہ پاور سینٹر مختلف بن جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر باہر کی قوتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ان کی پراکسی بن جاتا ہے، جس سے کہ یہاں پہ امن قائم نہیں ہوتا. اب اگر پراکسیز یہاں موجود رہیں تو پھر ان پراکسیز کے ایریاز میں سے ٹیررزم بھی ہوتا رہے گا. کیونکہ جب ہم آپ طالبان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہماری ریٹ نہیں ہے پورے علاقے پہ. جب ریٹ ہو جائے گی تو ہم اپنے ملک کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی کے خلاف. تو یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خدشہ یہی ہے، اور ہم منتظر ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ الٹیمیٹلی ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور ایک اتفاق رائے سے حکومت بنائیں، تاکہ وہاں پہ پھر باہر کی قوتیں دخل نہ دے سکیں. یہ چیز ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس پہ کوئی عمل ہوتا تو لازمی بات ہے کہ یہ فکر بھی ہے، اور اس چیز کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے مسائل لیتی ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جنرل صاحب کہ اگر کنسنسس کے ساتھ حکومت نہیں بنتی تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ اس کا جو بھی حکومت ہوگی اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں کنسنسس کے ساتھ حکومت کی، تو چلیے جب تک پریزیڈنشل پیلس طالبان کے انڈر نہیں تھا، جب تک کابل میں وہ نہیں آئے تھے، کابل پہ قبضہ نہیں ہو چکا تھا، تب تک کی بات الگ ہے. لیکن اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کابل کے پیلس میں، پریزیڈنشل پیلس میں طالبان بیٹھے ہیں. اب کوئی کنسنسس گورنمنٹ کی بات ہو بھی سکتی ہے، کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے اندر بھی ابھی بہت زیادہ افغانستان کی امپورٹنٹ لیڈرشپ موجود ہے، آئی ہوئی ہے، اور کچھ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹرز پہ، وے فارورڈز کے اوپر بات بھی کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیں، دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہے بڑی حد تک طالبان کی سربراہی میں بنے گی، بڑی حد تک ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ واضح ہوگا. ہاں، یہ درست ہے کہ بہت ساری جو آپ کی بارڈر ایریاز ہیں، بہت سارے جو ایسے علاقے ہیں جو شاید غیر پشتون ہیں، وہاں شاید غیر پشتون جو ہیں آپ کو طاقت میں نظر آئے، یعنی کہ آپ کو سیلف ایڈمنسٹریٹو ماڈل نظر آئے گا. یہ وہی بات ہے جو پاکستان نے 2001 میں امریکہ کو میری باقیوں سے گئی کہ ایک علاقہ جو ہے قبائلی اصولوں پہ جو ہے اپنی فیصلے کرتا رہا ہے، اور اس لیے قبائلی حقائق اور زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اس زاویے سے افغانستان میں حکومت کرنی چاہیے کہ جہاں جو ایکسپیرٹس ہیں وہ آ کے جو ہے افغانستان میں حکومت بنائیں. کیونکہ اگر وہ حکومت بنائیں گے تو ظاہر ہے ان کے مفادات کبھی بھی زمینی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جیسی صورتحال ہاتھ سے نکلے گی وہ افغانستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. ابھی آپ نے جو کہا وہ امراللہ صالح کو، حمداللہ محب کو ساتھ لے گئے، لیکن
باقی سب کو نہیں لے کر گئے. ان کے اپنے منسٹرز, ان کی اپنی حکومت کے لوگ, جنرل بسم اللہ محمدی سب کوس رہے ہیں ابھی اشرف غنی کو. جنرل صاحب, کنسیڈرنگ دس اینڈ کنسیڈرنگ کہ یہ تمام چیزیں, اب اگر ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں, بہت سارے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان پاکستان سرحد کے اوپر باڑ کیوں بنا رہا ہے, یہ باڑ نہیں بنانی چاہیے. بالخصوص افغانستان کی طرف سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا تھا. ہمارا وہ ڈیسیژن آپ کی نظر میں کیا پاکستان کو ایک سپل اوور سے بچا گیا, یا آپ کی نظر میں افغانستان میں اس طرح کے سپل اوور کا کوئی سچویشن ہی پیدا نہیں ہوئی؟ دیکھیں, یہ جو ہماری فینسنگ تھی اس کو پی ٹی ایم نے بڑا اپوز کیا تھا, اور پی ٹی ایم آج واضح ہو گیا کہ یہ اشرف غنی کا جو ٹولہ تھا, جو سیٹ اپ تھا, اس کو ان کی سوچ کو پروموٹ کرتی تھی یا انہیں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. جہاں تک اس فینس کا تعلق ہے, اس کی افادیت, اس کی یوزفلنس تو بالکل موجود ہے, اور یہ کسی نہ کسی وقت آپ دیکھیں گے کہ جو بھی پہلے ایسے رستے تھے جو لوگ استعمال کر لیتے تھے خفیہ طریقے سے, وہ نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت وہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی جہاں یہ سمجھا جائے کہ واقعی بہت بڑی کوئی موومنٹ ہے, لوگ جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں, وہ چیز نظر نہیں آئی. تو یہ جو خدشہ تھا ہمارا کہ ریفیوجیز آ جائیں گے, بہت سارے لوگ آئیں گے. میں نے سنا تھا کہ اس وقت نہیں ایک انٹرویو تھا سہیل شاہین کا, جس میں اس نے یہ کلیم کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ریفیوجیز نہیں جائیں گے آپ کی طرف. تو وہ لگتا یہی ہے کہ ان کے ذہن میں ایک پلان تھی, اور اس پلان کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے جو ایگزٹ ان کے ملک کے تھے مختلف ملکوں کے ساتھ, پہلے ان کو کنٹرول کیا تاکہ لوگ اس طرف نہ آئیں. تو طالبان کا کنٹرول تھا, ترخام آ گئے, بعد میں آئے, لیکن اس سے پہلے چمن چلے گئے. اسی طرح سدرن سائڈ پہ ہرات وغیرہ میں انہوں نے ایران کے ساتھ, تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے پہلے یہ رستے بلاک کر دیے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے لوگ کچھ جاتے, لیکن وہ نہ گئے. تو بعد میں تو اب انہوں نے پرامن طریقے سے سارا کچھ کیا ہے, لوگوں کو ایشورنس دی ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں, کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور اب حقیقتاً آپ دیکھیں تو نہ کسی کی دکان لوٹی گئی ہے, نہ کسی کو گولی ماری گئی ہے, نہ ہی وہاں پہ کسی کی مار پیٹ ہوئی ہے. وہ سارا کچھ جو کہیں کسی وقت پہ تصور تھا وہ آج نہیں ہوا, لہذا لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر ماریہ سلطان, ایک چیز جو پوری دنیا میں اس وقت کاز آف کنسرن ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یعنی آج طالبان کے اسپوکس پرسن سہیل شاہین یہ فرماتے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے پرامن تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کو وہ اشور کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف نہیں استعمال ہوگی, لیکن اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو خواتین بچے ہیں ان کے حقوق, وہاں جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کو بھی پامال نہیں کیا جائے گا. لیکن دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایکچولی از اے پوائنٹ جہاں آ کے ساری دنیا رک جاتی ہے کہ کیا یقین کیا بھی جائے یا نہیں, یا کیا صورتحال آنے والے وقتوں میں. بیکاز یہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ obviously نہ پولیٹیکل پارٹی ہے نہ کوئی اس طرح کا گروپ ہے, بٹ اے ویری منظم سارٹ آف اے گروپ. کیا ہم اس وقت جو طالبان بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں, اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کیا پاکستان کو طالبان کی حکومت تسلیم کرنی چاہیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں, آپ ایک خود مختار ملک ہیں اور اس کے مطابق آپ کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے. پاکستان کے مفاد اس وقت یہی ہے کہ جو بھی افغان حکومت ہے, چاہے وہ طالبان کی سربراہی میں ہے یا طالبان کی سربراہی میں نہیں ہے, آپ اس کو نہ صرف مانیں بلکہ اس کو تسلیم کریں, کیونکہ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ بات کہ آپ چاہیں گے کہ اس وقت جو افغان بیوروکریسی وہاں چھوڑ کے چلے گئی ہے, کہ نئی جو بھی حکومت ہے آپ اس کی معاونت کریں تاکہ افغان حکومت اپنے تمام جو کام ہیں وہ بخوبی کر سکے. دوسرا یہ کہ آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کسی قسم کی خانہ جنگی. تیسرا, آپ یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں افراتفری کا جو ماحول ہے زور پکڑے. چوتھا یہ کہ آپ افغانستان کے اندر یہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے ایک نئی مہاجرین کی لہر اٹھے یا افغانستان کا سیاسی, معاشی یا عسکری مستقبل جو ہے خطرے میں پڑے. کیونکہ اس وقت دنیا نے پچھلے 20 سالوں میں جہاں بہت سارے غلط فیصلے کیے, وہاں سے کچھ اچھے فیصلے یہ بھی تھے کہ جو افغان حکومت کو یا افغان سٹرکچرز کو بنانے کی کوشش کی. اس وقت ہے اسٹیٹ بلڈنگ کا.
ہم نے بہت دفعہ یہ بات سنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے افغان عوام جو ہے ان کی سربراہی میں آگے جائے، لیکن جو افغان عوام ہیں، جو عام افغان عوام ہیں، اس کی نمائندگی کون کر رہے ہیں؟ اس کی نمائندگی طالبان کر رہے تھے، کیونکہ جس مفروضے پہ یہ جنگ لڑی تھی وہ جنگ یہ تھی کہ تمام جو ہے جو لوگ القاعدہ یا القاعدہ کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، یعنی کہ طالبان، یعنی کہ دہشت گردی اور کاؤنٹر انسرجنسی کے درمیان فرق نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اور یہ کہا گیا کہ تمام طالبان جو ہیں پشتون نہیں، لیکن تمام پشتون طالبان اور پشتون اصل رسول کا مطلب پاکستان کا اصل رسول، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پچھلے 20 سال ایک میڈیا ٹارگیٹنگ کی گئی۔ تو یہ جو اس وقت آپ کو سامنا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، وہ لوگوں کا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کا ہوتا تو آپ کو شہر کے بعد، قصبے کے بعد، ڈسٹرکٹ کے آفر یا صوبے کے بعد ایک صوبے کے دوسرے صوبے تک جو ہے لوگ اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہ کرتے پاور، آپ کو ایک رسپانس نظر آتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کے بعد 1.5 ماہ کے اندر کابل گر گیا، امریکن افواج کے انخلا کے 1.5 ماہ بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابل جو ہے فال آف کابل ہو گیا۔